وہ عمل جس سے کرنے سے فرشتے دعا کرتے اس میں ایک عمل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو درود بھیجتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو درود بھیجتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی اور کہتے ہیں، فرماتے ہیں جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ جس شخص نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا اللہ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ درود مطلب بمعنی دعا اس کے لیے 70 مرتبہ دعائیں بھیجتے ہیں۔ پس بندہ اس کو چاہیے تو اس کو کم کرے، چاہے تو زیادہ کرے۔ اب بندے کے اوپر ہے وہ کتنی دعا چاہتا ہے اور کتنی نہیں، جتنا زیادہ دعا چاہتا ہے اتنا زیادہ درود بھیجے، جتنی کم دعا چاہتا ہے اتنا کم درود بھیج دے۔ تو اب بندے کے اوپر معاملہ ہے، تو ہمیں چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود بھیجے، بکثرت جتنا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ 70 مرتبہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے۔ آئیے ایک واقعہ سنیے، جو ہے ابی بن کعب جو ہے رضی اللہ عنہ جو ہے وہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں یہ روایت آتی ہے، وہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کہا کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ درود پڑھنا چاہتا ہوں تو آپ میری رہنمائی کریں کہ میں اپنی دعاؤں کے کتنے حصے کو درود پر مشتمل کروں اور کتنے حصے میں اپنے لیے دعا مانگوں۔ اور پھر انہوں نے کہا اور میں کتنا حصہ مخصوص کروں دعاؤں کے لیے، کتنا حصہ آپ کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا تو جت قدر چاہے اتنا، جتنا پسند کرے کرے۔ تو انہوں نے فرمایا صحابی نے کیا 1/4 1/4 حصہ میں اپنی دعاؤں کا درود کے لیے مخصوص کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جس قدر تو چاہے، تمہارے لیے تو بہتر ہوگا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا آدھا میں کروں؟ تو آپ نے کہا تم جس قدر پسند کرو، لیکن اگر اس سے زیادہ کرو اور اچھا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2/3 2/3 میں اگر دعائیں کروں مطلب درود بھیجو اور باقی دعا؟ تو آپ نے فرمایا تم جس قدر پسند کرو حصہ مخصوص کرو گے، لیکن جتنا زیادہ کرو گے تمہارے لیے ٹھیک ہوگا۔ تو انہوں نے فرمایا کہا اللہ کے رسول میں اپنی دعا کے بجائے صرف آپ پہ درود ہی بھیجتا ہوں، چونکہ آپ نے پاؤ کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے، میں نے آدھا کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے، میں نے 2/3 کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے، اب میں کیا کرتا ہوں صرف آپ پہ درود بھیجتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہا تو پھر تو تمہارے غموں کی کفایت کی جائے گی، اگر تم نے صرف میرے اوپر درود ہی بھیجا اور دعا اپنے لیے نہیں مانگی تو پھر تو تمہارے غموں کی اللہ کفایت کر جائے گا، جتنے غم اور پریشان کفایت کر جائیں گی اور گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجنے سے غموں کی کفایت ہو جاتی ہے، ہر غم اللہ دور کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجے، دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا فائدہ، دعائیں قبول ہو رہی ہے، معافی بھی مل رہی ہے، فرشتے بھی دعا کرے، اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، اور 70 مرتبہ ایک بار بھیجو، 70 مرتبہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی دعائیں، اسی طرح جو ہے اس میں کوئی انشاءاللہ عزیز حل نہیں ہوگا۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ جو درود ابراہیم جو اپن پڑھتے تھے تحیات میں، تو مطلب اور بھی سارے درود جو ہے تو مطلب درود تاج، درود غوثیہ بول کر کے جو ہے مطلب سنت سے جو درود ثابت ہے وہ کتنے ہیں؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ ہم نے جو ہے ذکر کی بات کی تو درود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا جب معاملہ ہے تو بہت سے لوگ درود طاہر، درود لکھی اور بہت سارے درود پڑھتے ہیں، تو سنت سے ثابت شدہ درود کیا ہے؟ تو اس معاملے میں دیکھیے میں کہوں گا سنت سے جو ثابت شدہ درود ہے اس میں سب سے افضل درود جو ہے وہ درود ہے جو آپ اور میں نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اور درود ثابت ہیں، تو لہٰذا آپ کیا کریں، اقبال کیلانی کی بڑی بہترین کتاب ہے درود شریف کے مسائل، وہ کتاب لے لیں، بہت چھوٹی کتاب ہے اور تمام ثابت شدہ درود اور پڑھنے کا طریقہ انہوں نے اس میں نقل کر دیا، اور یہ من مانے۔ میں آپ کو سوال کرتا ہوں، نبی اللہ رب العزت قرآن میں کہہ رہا ہے کہ نبی پہ درود بھیجو، اس لیے کہ اللہ اور فرشتے اور جو ہے اللہ اور اس کے فرشتے جو نبی پہ درود بھیجتے ہیں، انسانوں تم بھی درود بھیجو، یہ بات اللہ کہہ رہا ہے اور نبی نے درود بتا دیا، تو وہ درود جو نبی نے بتایا وہ بھیجنا افضل ہے یا اپنا من مانا بنایا ہوا درود بھیجنا افضل ہے؟ بتائیے، جو نبی نے بتایا۔ تو لہٰذا یہ درود لکی، ماہی، گنج التاج اور پتہ نہیں کتنے، میں ان کے نام پورے یاد بھی نہیں، جو پاکستانی پنسورے بڑے آسانی سے مل جائیں گے، کئی صفحات پر مشتمل ہے جو یاد بھی کبھی زندگی بھر نہیں ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک روانی رائمنگ ٹیونس میں پڑھے جاتے ہیں، مطلب ایک قسم کا ایک ٹیون رہتا ہے اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ تمام ثابت نہیں ہے یاد رکھیں، بلکہ اس میں مشرکانہ عقائد ہے، شرک اور بدعت کی باتیں ہیں، رسول سے حاجت روائی، مشکل کشائی کی دعائیں، لہذا جو ثابت شدہ ہے سب سے افضل درود ابراہیم پڑھیے، یہ سب سے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ جو ثابت شدہ آپ کو دیکھنا ہے، اقبال کیلانی صاحب کی بڑی بہترین کتاب درود شریف کی مسائل، اس میں دیکھیں تاکہ سارے تمام ثابت شدہ درود آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائیں گے۔ بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے، اللہ کے ذکر کو ہم بڑا معمولی سمجھتے ہیں، ہمیں اس کے تعلق سے بچپن سے بچوں میں خوب ایسا ہنر، ایسا فن، ایسا جذبہ اور اتنا حافظہ ان کا کرا دینا چاہیے کہ بچے بہت سارے اللہ کے ذکر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے ذکر کیا، ان ذکر کو جو ہے سیکھ لے، اور اس کے علاوہ بھی اللہ کا ذکر اور بھی چیزیں ہیں، جیسا قرآن کی تلاوت، یہ سب سے افضل ذکر ہے،
لا الہ الا اللہ کا پڑھنا یہ بھی افضل ذکر ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح ان دعاؤں کا پڑھنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی یہ بھی ذکر ہے. اللہ کو یاد کرنا، اس کی حمد و ثنا پاکی بیان کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. تو ذکر ایک بڑا موضوع ہے. تو ذکر الہی کی اہمیت اور فضیلت، یا جس کو دوسری زبان میں کہا اللہ کے ذکر کی اہمیت اور فضیلت، آج کچھ باتیں اس کے تعلق سے آپ کے سامنے جو ہے رکھنے کی میں جو کوشش کروں گا. اللہ کے ذکر کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کا حکم دیا، اور نہ صرف ذکر کا حکم دیا بلکہ کثرت سے ذکر کا حکم دیا، اور اس کے تعلق سے بہت بڑے بڑے ثواب بتائے گئے کہ ذکر کے بہت بڑا اجر انسان کو اس دنیا میں اور آخرت میں اس کو بہت زیادہ اس کے فائدے ہوں گے. یہ اجر و ثواب بھی بتایا گیا. آئیے ذکر کی اہمیت بتانے کے لیے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جو خطبے میں نے تلاوت کی، جو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اس کی آیت نمبر 152 ہے، 152 ہے. اللہ اس نے فرماتا اور کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. یہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری نعمتوں پر شکر ادا کرو اور اس کی ناشکری نہ کرو، اس کے ساتھ کفر نہ کرو، ان نعمتوں کو چھوٹا نہ جانو. تو بہرحال دیکھیے یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اب اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اللہ فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو، أَذْكُرْكُمْ، میں تمہارا ذکر کروں گا. مطلب جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کا ذکر کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس سے اچھی مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہے، مطلب فرشتوں کی مجلس میں. ایک روایت میں آتا ہے جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اپنے مقرب فرشتوں میں، اللہ کے جو نزدیکی فرشتے ہیں یاد رکھیے، ان میں اللہ پھر ذکر کرتا ہے ہم دونوں کا، یا تو مقرب فرشتوں میں یا تو فرشتوں کی مجلس میں، یاد رکھیے. تو کہا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. اب ہم نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا اور پھر سوچتے اللہ نے ہمیں کیوں چھوڑ دیا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ دے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. سمپل اصول ہے کتنا، ہے نا. ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. اب اللہ کا ذکر اور اللہ کی تسبیح پاکی کا بیان کرتے ہیں میکسیمم، زیادہ سے زیادہ جب ہو جائے تو وہ یہ جب مصیبت آن پڑتی ہے، تکلیف آ گئی، ایگزام آ گیا تو بہت اللہ کا ذکر ہو رہا، ٹیسٹ آ گیا کوئی اللہ کا ذکر ہو رہا، بیماری آ گئی اللہ کا ذکر ہو رہا، تجارت ڈوب رہی اللہ کا ذکر ہو رہا، ہاں کسی ٹرین یا گاڑی کے چھوٹنے کا ڈر ہے تو پھر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، کسی نقصان کا اندیشہ خدشہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، گھنی رات میں نکلے تو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ آرام ہے تو اللہ کا ذکر غائب ہے، بزنس چلتا ہے تو اللہ کا ذکر غائب ہے، امتحان نہیں ہے تو اللہ کا ذکر غائب ہے، صحت دے دی تو اللہ کا ذکر غائب ہے، امن و امان دے دیا اللہ کا ذکر غائب ہے. پھر بولتے اللہ ہمیں کیوں نہیں یاد رکھتا؟ اس لیے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اور آگے فرمایا وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور جو ہے میں نے جو نعمتیں دی ہیں اس کے ساتھ کفر نہ کرو، نہ جس کی کہیں گے ناشکری نہ کرو، ہے نا. تو ہم اللہ کے ذکر کو مخصوص کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ ہمیں کیوں نہیں یاد رکھتا ہے. اصول بہت آسان ہے، یہ آیت بتا رہی ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بس یہ اصول کو یاد رکھ لیجیے. ہم اللہ کو یاد کریں گے اللہ ہمیں یاد رکھیں گے. اور کیسے یاد رکھیں گا؟ ابھی انشاءاللہ عزیز میں احادیث کے ذریعے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیسے اللہ یاد کرتا ہے، کیسے اللہ یاد رکھتا ہے، کہاں اللہ یاد کرتا ہے ہمیں. تو اللہ کے ذکر کو معمولی مت سمجھ. ایسا ہوتا ہے کچھ لوگوں نے اللہ کے ذکر کو مذاق بنا دیا، میں جانتا ہوں. ان لوگوں کی وجہ سے ہم حقیقت میں اللہ کا ذکر نہ بھول جائے. جیسا کہ کچھ لوگ اللہ کے ذکر سے مراد ہے نماز روزہ زکوٰۃ سب چھوڑ دیتے ہیں، جنگلوں میں جا کے بس اللہ بس چلاتے رہ رہے، گھوم رہے، ناچ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. تو ان کو دیکھ کر ہمیں لگتا ہے یار اللہ کا ذکر بول تو کچھ تو بھی خاص چیز نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے. اللہ کا ذکر بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں. یہ الگ بات ہے کچھ لوگوں نے اس کو غلط ریپرزینٹ کیا، لیکن اس کی وجہ سے اللہ کے ذکر کی اہمیت میں کمی نہیں آتی ہے. تو پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے اس کی اہمیت کے تعلق سے رکھی ہوئی ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو اے بندو، میں تمہیں یاد کروں گا، تمہارا ذکر کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر ادا کرو، میری تسبیحات اور میری بڑائی بیان کرو. وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری نعمتوں کے ساتھ کفر نہ کرو. اب مجھے یاد کرنے کا حکم دینے کے بعد تاکہ اللہ بھی ہمیں یاد رکھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمام بندے اللہ کی اس کی تعریف کرے، حمد و ثنا کرے، اس کا ذکر کرے، کھڑے سے، بیٹھے سے، لیٹے سے، مطلب ہر کیفیت میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس تعلق سے فرماتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 191، بہت مشہور اور معروف آیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں اٹھتے تو رات میں اٹھنے کے بعد سورہ بقرہ کی آخری 10 آیتیں آسمان کی طرف دیکھ کر تلاوت بھی کرتے تھے، 190 سے لے کر 200 تک. 191 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس آیت میں دیکھیے کیا فرماتا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. مومنوں کی صفت یہ ہے، یہ اللہ چاہتا ہی ہے کہ مومن ایسا کرے، اور یہ مومنوں کی صفت بھی ہے، اس لیے اس کو بیان کیا گیا الذین یذکرون اللہ قیاما، کہ مومنوں کی صفت یہ ہے، نیک انسانوں کی صفت یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے سے.
کھڑے سے ذکر نماز کی شکل میں ہو سکتا ہے، کھڑے سے ذکر دعاؤں کی شکل میں ہو سکتا ہے، کھڑے سے ذکر اللہ کو ہر قسم سے جو یاد انسان کھڑے رہ کر کرتا ہے۔ تو مومن کی صفت یہ جو اللہ چاہتا بھی، الذین یذکرون اللہ قیاما، کہ وہ یاد کرتے اپنے رب کو کھڑے سے۔ پھر فرمایا قیاما وقعودا، اور جب وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی جو ہے مومن اللہ کو یاد کرتا ہے۔ پھر فرمایا وعلی جنوبہم، اور جب اپنے پہلوؤں پر لیٹ جاتے ہیں، سیدھے یا بائیں جانب لیٹ جاتے ہیں، تو اللہ دیکھیے کیا بات فرما رہا ہے، یہ مومن کی صفت یہ ہے جو اللہ چاہتا بھی ایسا ہو کہ وہ کھڑے سے ذکر کرتا ہے، بیٹھ کر ذکر کرتا ہے، اور لیٹے لیٹے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اب یہ تین کیفیت کے علاوہ چوتھی کیفیت کیا ہے بتائیے انسان کی زندگی میں؟ یا تو کھڑا ہوتا ہے، یا تو آپ لوگ جیسا میں کھڑا ہوں آپ لوگ بیٹھے ہیں در سنتے ہیں، یا تو کوئی لیٹا ہے جو بیمار انسان ہوگا، ٹھیک، یہی ہوں گی تین کیفیت، یا جو معذور ہوگا وہ لیٹ جائیں گا۔ یہ تین کیفیت میں انسان رہتا ہے، فزیکل اس کا پوسچر جس کو کہیں گے، ان میں بھی مومن اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کھڑے سے نماز میں ہو سکتا ہے، کھڑے سے ہر جگہ جہاں آپ کھڑے اور خالی ہے وہ بھی مانا ہو سکتا ہے کہ میں کھڑا ہوں انتظار کر رہا ہوں اللہ کا ذکر چالو ہے، ٹھیک، میں جو ہے بیٹھا ہوں انتظار کر رہا ہوں اللہ کا ذکر چالو ہے۔ بیٹھنے میں یہ بھی مراد ہے کہ نماز کھڑے رہ کے نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھتے ہیں، یا بیٹھ کر تلاوت قرآن آپ کریں تو بیٹھ کر اللہ کا ذکر ہوا، کسی کے انتظار میں ہے اللہ کا ذکر ہوا، ٹھیک۔ لیٹ کر مطلب بیمار ہے، چل نہیں سکتے، لیٹے ہوئے، یا پھر اچھی صحت ہے لیکن اب سونے کا وقت ہے تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ معنی ہے۔ اور اس کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، یعنی بندہ جو رات اور دن میں سمندر میں ہو یا جو ہے زمین پر ہو، سفر میں ہو یا جو ہے اپنے شہر میں ہو، غربت میں ہو یا مالداری میں ہو، بیماری میں ہو یا صحت مندی میں ہو، تنہائی میں ہو یا مجلس میں ہو، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اور یہی معنی تو ہے شاید، مطلب انسان سفر میں ہے، شہر میں ہے، زمین میں ہے، آسمان میں ہے، سمندر کے اندر ہے، ٹھیک ہے، مجلس میں ہے، انفرادی طور سے بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، ہر حال میں، مالداری میں ہے، غربت میں ہے، تنگ دستی میں ہے، پریشانی میں ہے یا فراوانی میں ہے، اچھا معاملہ ہے یا برا معاملہ ہو، ہر حالت میں مومن بندے کی صفت یہ ہے، مومن اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اور اس کی صفت بیان کی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے سے، بیٹھ کر، اور اپنے پہلوؤں پر جب لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، مطلب ہر کیفیت میں، ہر حال میں۔ اور فزیکلی یہی تین پوزیشن ایک انسان لے سکتا ہے، کھڑا ہے، بیٹھا ہے یا لیٹا ہوا ہے، ٹھیک، تو ہر حال میں یاد رکھیں اللہ کا ذکر۔ اس لیے میں نے شروع میں کہ اللہ کے ذکر کو تو اتنا آسان ہے، کہیں بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے، کوئی خاص موقع، کوئی خاص محل، کوئی خاص جگہ، کوئی خاص کچھ بھی نہیں چاہیے، آپ چاہیے اور ایک زبان چاہیے جو اللہ کو یاد کرتے، بس اتنا ہی چاہیے۔ ہم کوشش کریں بکثرت اللہ کا ذکر کریں۔ اسی طرح جو ہے مومن بندے کو اللہ نہ صرف ذکر کا حکم دیتا ہے ہر حال میں، بلکہ کثرت سے ذکر کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کے آیت نمبر 41 اور 42 میں 41 42 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ۔ کیسا ذکر کرو؟ ذکرا کثیرا، بہت زیادہ، جتنا ہو سکتا ہے اتنا ذکر کرو، تمہاری زبان کبھی ذکر سے نہ تھکے۔ آگے فرمایا وَسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اس کی تسبیح بیان کرو، اس کی پاکی بیان کرو صبح اور شام۔ دیکھیے کثرت سے ذکر کے بعد پھر تسبیح کا تذکرہ پھر آ گیا، پاکی بیان کرنے کا، مطلب پاکیزگی بیان کرو، وَسَبِّحُوا، اس کی پاکی بیان کرو، ہے نا، سبحان اللہ، یہ اس کی پاکی بیان کرنا، اللہ اس کی پاکی بیان کرو کہ اللہ پاک ہے ہر نقص سے، ٹھیک، کب؟ صبح اور شام۔ تو یہاں دیکھیے اس آیت میں پہلے تو آیت فرمائی یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں تذکرہ ہے، ٹھیک، مطلب ایمان والا یہ کام کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، یسبحوا بکرۃ واسیلا، اور تسبیح بیان کرو، پاکی بیان کرو اس کی صبح اور شام۔ تو یہ آیت نہ صرف ذکر کا حکم دے رہی ہے، کثرت سے ذکر۔ تو مومن اللہ کا ذکر کرتا ہے کیونکہ اس کا رب اسے یاد کرتا ہے۔ مومن کھڑے سے، بیٹھے سے، لیٹے سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور کتنا کرتا ہے؟ کثرت سے کرتا ہے، کثرت سے، اور اس کی پاکی بیان کرتا ہے، سبحان اللہ، مطلب اس کی پاکی بیان کرتا ہے، اللہ پاک ہے، اس کی حمد و ثنا کرتا ہے نا۔ تو کثرت سے اللہ چاہتا ہے مومن بندہ اللہ کا جو ہے ذکر کرے۔ اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت ایک دوسرے مقام پہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اس کے اندر 41 میں فرماتا اور کہتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آ رہا اور کہا جا رہا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اے نبی آپ ذکر کیجئے اللہ کا، مطلب ذکر یہ حکم عام ہے ویسے، اللہ فرما رہا ہے اپنے پروردگار کا کثرت سے ذکر کرو، اور فرمایا صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ کثرت سے ذکر کرو اور صبح اور شام اس کی تسبیح مطلب پاکی بیان کرو۔ سمجھ رہے آپ؟
تو یہاں بھی دیکھیے آیت کہہ رہی ہے کہ کثرت سے ہم اللہ کا ذکر کریں، اور یہ جو یاد رکھیے ہم سے جو ہے مطلوب ہے۔ ایک حدیث قدسی آتی ہے جو کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس میں دیکھیے اللہ کے رسول فرماتے اور کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جس میں اللہ کے رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرما رکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ رہتا ہوں کب؟ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ تو ہم میں سے ایسا کون ہے جو نہیں چاہتا میرا رب میرے ساتھ رہے ہر بار، اس کی مدد اس کی نصرت میرے ساتھ رہے؟ کون سا انسان ہے؟ یا میں اس کی ہدایت سے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی الگ نہ رہوں؟ ایسا کون سا مومن ہے جو نہیں چاہتا؟ ہم سب چاہتے ہیں نا؟ تو پھر کثرت سے ذکر کیجئے، اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اس کی نصرت ساتھ ہوتی ہے، اس کی مدد ساتھ ہوتی ہے، اور ساتھ میں جو ہے ہمیں بہت سارے فوائد بھی ملتے ہیں۔ ٹھیک، تو یہاں دیکھیے اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اور اس کے دونوں ہونٹ میرے نام کے ساتھ ملتے ہیں۔ مطلب اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کے دونوں ہونٹ نام سے ملتے ہیں۔ اس سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ ذکر جب انسان کرے گا تو ہونٹ ہلنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان کو موقع نہ ملے تو دل میں بھی ذکر کر سکتا ہے، اللہ اس ذکر کو بھی قبول کرتا ہے، چونکہ آگے کہ انشاءاللہ حدیث آئیں گی کہ جب بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس سے اپنے جو ہے یا اس کو جو اندر یاد کرتا ہوں۔ سمجھ رہا ہے؟ وہ بھی تذکرہ، لیکن ہونٹ بھی ہلا سکتے ہیں آپ ذکر کے اندر، اس لیے کہ یہاں کہا گیا اس کے ہونٹ ملتے ہیں ذکر کی وجہ سے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، نہ صرف ذکر کریں، کثرت سے ذکر کریں، اپنی زبان کو اس میں بھگا دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے ایک ایسی زبان دے جو کثرت سے ذکر کرے۔ سمجھ رہے آپ؟ ہم بھی کوشش کریں ذکر کریں۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، ذکر کی فضیلت دیکھیے کیا ہے، حدیث کو دیکھیے بغور سنیے آپ، کیا اللہ کے رسول فرماتا ہے، ذکر کی اہمیت سنیے آپ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے انسان کے پاس ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی عمل انسان کے پاس نہیں ہے۔ اللہ سے اپنے آپ کو جہنم سے، اس کے غصے سے، اس کے غضب سے بچانے کے لیے ہمارے پاس اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی ہتھیار نہیں ہے، اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی طریقہ اور کوئی سولوشن نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے انسان کے پاس ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہے؟ کیا ہم جہاد کریں جس کی وجہ سے شہید کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ مغفرت کر دیتا ہے، اس کی روح کو نکال کے سبز رنگ کے پرندوں میں ڈال دیتا ہے، وہ پرندوں کے گھونسلے اللہ کے عرش کے نیچے ہیں جس میں وہ رہتے اور جنت میں جہاں چاہتے ہیں چرتے پھرتے ہیں، تو کیا وہ بھی افضل عمل نہیں ہے؟ کیا وہ عمل سے بھی ہم اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں سنیے، آپ نے فرمایا سبیل اللہ بھی نہیں، کہ اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں، آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں۔ اللہ کے ذکر سے انسان عذاب سے جیسے بچ سکتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں بچا سکتا ہے وہ عمل بھی۔ پھر آگے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، اللہ یہ کہ تم جہاد کرو اور دشمن سے لڑو یہاں تک کہ وہ تمہیں مارے اور تمہاری تلوار ٹوٹ جائے، پھر تم اس سے لڑو، وہ تمہیں مارے اور وہ تمہیں مارے، پھر تمہاری تلوار ٹوٹ جائے، پھر تم اس سے لڑو، وہ تمہیں مارے اور تم اس سے مارو، پھر تلوار ٹوٹ جاتا۔ 3 بار اگر جہاد میں کسی کی تلوار ٹوٹتی ہے تو اللہ کی غضب سے بچ سکتا ہے، لیکن ذکر الہی کی فضیلت یہ جو اسے کرتا ہے اللہ کی غضب سے بچ جاتا ہے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ دیکھیے کہ مارو یہاں تک کہ تلوار ٹوٹ جائے، پھر مارو پھر تلوار ٹوٹ جائے، پھر مارو پھر تلوار ٹوٹ جائے۔ اگر 3 بار تلوار ٹوٹتی ہے، اور تلوار ٹوٹتی نہیں آسانی سے، آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ جہاد جب انسان کرتا ہے، یا صحابہ کے جو تذکرے آتے ہیں، بہت کم صحابہ کے تعلق سے آتا ہے کہ تلوار جہاد میں ٹوٹتی تھی، اس لیے کہ تلوار آسانی سے نہیں ٹوٹتی، وہ بہت مضبوط دھات سے بنی ہوئی ہوتی ہے، وہ فولاد سے بنی ہوئی ہوتی ہے، اسپیشل ہوتی ہے بہت، جس کی وجہ سے وہ بآسانی نہ ٹوٹتی ہے اور نہ ہی اس کی دھار ختم ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، تو کہا 3 مرتبہ اگر تلوار ٹوٹتی ہے کسی کی جہاد میں تو یہ تو اللہ کے غضب سے بچا سکتا ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیے تلوار ٹوٹنا، جہاد میں جانا، جان جوکھم میں ڈالنے کے مقابلے میں یہاں اللہ کا ذکر دیکھیے، آپ ہم کو غضب سے بچا رہا اللہ۔ اس سے جہاد کی اہمیت کم نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے رسول صرف ایگزامپل دے کر بتا رہے ہیں اہمیت کو، اور نہ آپ سمجھیں گے اب جہاد کی ضرورت نہیں، میں ذکر کی مجلس سے لگا کے بیٹھ جاتا ہوں، نہیں، وہ ایک الگ عمل ہے، یہ الگ، صرف بتانے کے لیے، کمپیئر کرنے کے لیے، کہ جیسا ہم جس حالت میں، یہاں ایسی کوئی ضرورت نہیں ہم کو لڑائی کی ہے نا، تو یہاں یہ تو کر سکتے ذکر الہی کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آنکھ سے ہم بچا سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے کتنی اہم بات ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے جس میں ذکر کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، یہ جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا، جب تم میں سے کسی کا جنت کی کیاریوں میں سے گزر ہو تو وہاں چر لیا کرے۔
جب تم میں سے کسی کا جنت کے کیریوں میں سے گزر ہو تو کچھ چر لیا کرو. جیسا ہم کہتے ہیں نا جانور کو کہیں سے لے جاؤ باغ میں سے تو چرا لیا کرو. صحابہ نے پوچھا اللہ کا رسول جنت کی کیریاں کیا رہتی جہاں ہم جا کے چر لیا کریں, مطلب کچھ کھا لے کچھ فائدہ اٹھا لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کی مجلس سے گزرو تو تھوڑا ذکر کر لیا کرو, اس لیے کہ وہ جنت کی کیریاں ہیں. اب ذکر کی مجلس بولے تو کیا ہے, اس کے لیے کوئی مجلس بنا. ابھی ہم جو بیٹھے اور جو کام کر رہے ہیں کیا ہے, ذکر کی مجلس. اللہ کا تذکرہ تو کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے, ہے نا, قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, ذکر کی مجلس. کچھ لوگ بیٹھ کر اپنے دین کو سیکھ رہے اور سمجھ رہے ہیں, ذکر کی مجلس. کچھ لوگ اللہ کا تعارف اور انٹروڈکشن جو ہے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں, ذکر کی مجلس. کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر رہے ہیں, ذکر کی مجلس, چونکہ اللہ کے دین کو یاد کیا جا رہا ہے, اس کے نبی کو یاد کیا جا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو جب تم ذکر کی مجلس میں سے گزرا کرو تو کچھ چر لیا کرو. یہ جنت کی کیریاں ہیں ذکر کی مجلس. مطلب کوئی انسان ہے, کوئی درس قرآن ہو رہا ہے, گزرتا جائے تو ضرور بیٹھے اس میں اور کچھ نہ کچھ بات سنتے ہوئے نکلے وہاں سے, کیونکہ یہ جو ہے ذکر کی مجلسیں ہیں یاد رکھیں. ٹھیک ہے, یہ جنت کی کیریاں ہیں. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سنن ابن ماجہ کی روایت ہے, اور اس حدیث کے اندر جو بات اور جو اہمیت ذکر کو دی گئی ہے وہ اتنی زبردست ہے, اگر اس کو ہم سمجھ لیں اور اس کے مطابق ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو بہت ہم فائدہ اٹھائیں گے. اللہ کے ذکر کی دیکھیے کیا اہمیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابن ماجہ کی روایت, سنن ابن ماجہ کی حدیث کے الفاظ سنیے آپ کیا ہیں. کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو تمہارے اعمال میں سب سے اچھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کیا میں تم لوگوں کو اعمال میں وہ عمل نہ بتا دوں جو تمہارے عملوں کے اندر سب سے اچھا ہے. اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا تمہارے مالک حقیقی کے نزدیک سب سے عمدہ, اللہ کے نزدیک سب سے عمدہ وہ شخص وہ عمل ہے, تمہارے درجات میں سب سے اعلیٰ وہ جو عرفہ وہ ہے, اور تمہارے لیے سونے اور چاندی سے بھی وہ چیز خیر ہے. مطلب پہلے تو آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے اچھا عمل نہ بتا دوں, پھر آپ فرما رہے ہیں تمہارے مالک حقیقی کے نزدیک وہ سب سے عمدہ عمل ہے, سب سے اچھا ہے, اللہ کے نزدیک سب سے عمدہ ہے, تمہارے درجات کو سب سے زیادہ وہ بلند کرتا ہے اگر وہ کام کرو تو. پھر فرماتے تمہارے لیے سونے اور چاندی سے افضل ہے جس کو انسان جمع کرتا ہے, اور اس بات سے بھی بہتر ہے کہ دشمنوں سے تمہاری مدبھیڑ ہو جائے, تم انہیں مارو اور وہ تمہیں مارو. پوچھا گیا وہ کون سا عمل ہے, تو آپ نے فرمایا, رسول نے فرمایا وہ بہترین عمل کیا ہے. جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر. کیا فرمایا؟ ذکر اللہ, اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر سب سے افضل عمل ہے, سب سے اعلیٰ عمل ہے, سب سے زیادہ درجے بلند ہوتے ہیں, جہاز سے بھی بہتر ہے, اور سونا اور چاندی جس کو جمع کرنے کے لیے ہم سب کچھ دنیا میں کرتے ہیں یہ قیامت میں اس سے بہتر ثابت ہوں گا. سمجھے آپ بات, کتنا اہم اور کتنا افضل عمل ہے اللہ کا ذکر, جس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں. اور اللہ کے ذکر کو اگر تھوڑا بہت کرتے بھی تو اتنا معمولی, اتنا ہلکا, اسی کو انتہا بودا. کسی سے ملاقات کرو تو سلام کرو, کیا جاتا ہے اس کے اندر مجھے بتائیے, چند جملے السلام علیکم, وہ ذکر تک نہیں ہو رہا تو باقی کیا ذکر سیکھیں گے اور کیا سکھائیں گے باقی لوگوں. سبحان اللہ, اللہ کی پاکی بیان کرنا, انشاءاللہ میں اللہ نے چاہا تو ماشاءاللہ, اللہ نے جیسا اللہ برکت دے. اور چھوٹی چھوٹی دعائیں, گھر سے نکل رہے ہیں, گھر میں جا رہے ہیں, مسجد میں داخل, مسجد سے نکلنا ہے, نماز سے پہلے, نماز کے بعد ذکر و اذکار, جو نماز کے دوران, نماز کے بعد آپ ذکر و اذکار کرتے ہیں, لوگوں سے ملتے تو ذکر کرتے ہیں, لوگوں سے ملاقات کرے تو اچھائی کا حکم دے, برائی سے روکے, یہ بھی ذکر ہے. لیکن آج ہم اتنے اپنے آپ کو ذکر سے دور کر بیٹھے ہیں کہ کبھی کبھار جو تھوڑا بہت کوئی ذکر کر لے لوگ بولتے رہے یار اللہ کو بہت یاد کرتا ہو بندہ, بہت اللہ کا بندہ ہے, بہت پیارا بندہ ہے. اتنے کم لوگ ہو گئے اللہ کا ذکر کرنے والے کہ کوئی کرتا ہے تو مشہور ہو جاتا ہے, جبکہ ہونا ہی چاہیے کہ جو نہ کرے مشہور ہو جائے کہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا, کیسا احمق آدمی ہے. احمق مطلب عقل نہیں ہے اس کو کہ اللہ کے ذکر کے کتنے فائدے اور وہ ذکر نہیں کرتا ہے. اور حالت یہ ہماری کہ اللہ کے ذکر کو ہم ایک تو سن کے ہم کو لگا اللہ کا ذکر بولتے جملہ ہی غلط ہے. ایسی بات نہیں ہے میرے بھائی, کچھ لوگوں نے اسے غلط مانا لیا, غلط انداز سے وہ کیا, لیکن اللہ کا ذکر بڑا افضل ہے. یہ حدیث دیکھیے کتنی باتیں بتا رہی, سب سے اعلیٰ ہے, سب سے افضل ہے, سونے چاندی سے بہتر ہے, اللہ معاف کرتا ہے, اس کا غضب کم ہوتا ہے, اور ہم اللہ سے نزدیک ہوتے ہیں, اللہ ہمیں یاد کرتا ہے. اتنی ساری باتیں ہم اب تک دیکھتے ہوئے آ گئے کہ ہم جب اس کو یاد کرتے ہیں. تو بہرحال اللہ کا ذکر یہ سب سے بہترین عمل ہے. ہم کوشش کریں اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر کر لیں. کچھ نہ ہو, خالی ہے تو بھی ذکر چالو رہنے دیں, خالی وقت تو بڑا بہترین موقع ہے. اور کچھ اذکار کو جو احادیث کے اندر آتے ہیں ان کو خاص طور سے یاد کریں, جن کے فضائل بیان کیے گئے. کچھ تو قرآنی آیتیں ہیں جن کے فضائل بیان کیے گئے کہ اگر ذکر کے طور پہ کیا تو فائدہ ہے, اور کچھ اذکار سے ہٹ کر دعائیں ہیں. انشاءاللہ اس میں سے چند, وقت نہیں ہے, ایک دو رکھوں گا بھی انشاءاللہ, تاکہ اس کو ہم اپنی زندگی میں اپنائیں اور اس کو ہمیشہ کرنے کی ہم کوشش کریں. آئیے ایک اور حدیث قدسی آتی ہے اللہ کے ذکر کے فائدے میں, فضائل میں, اہمیت میں. وہ صحیح بخاری کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میرے بارے میں جیسا خیال رکھتا ہے میں اس کے مطابق ہوا کرتا ہوں. میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے مطابق ہوا کرتا ہوں. تو اسی لیے اللہ سے کیسا گمان رکھنا چاہیے ہمیشہ. بہت سے لوگ اللہ سے بدگمانی کرتے ہیں, سب کچھ کرنے کے بعد بھی اب شاید یار میں تو ناکام ہی رہوں گا, تو پھر اللہ بھی گمان کے ساتھ ہو جاتا ہے. اچھا گمان رکھے, لیکن اچھے گمان کے ساتھ کوششیں بھی چاہیے, اور نہ کچھ نہیں کر کے اللہ سے اچھا گمان کی تنخواہ بڑھ جائیں گی اور کام کچھ بھی نہیں کرتے آپ آفس میں. اللہ سے اچھا گمان کی تجارت بڑھ جائیں گی اور آج تک دکان ہی نہیں کھولے آپ نے, تجارت کیسے بڑھیں گے آپ کوشش کے ساتھ. تو فرمایا اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہوں میں اس کے ساتھ ویسی اس کے مطابق ہوتا ہوں. پھر فرمایا اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. دیکھیے ذکر کے فضائل, جب وہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. آپ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہوگا, جس کے ساتھ اس کا رب ہو جائے, اس کو کون دنیا میں چت کر سکتا اور ہرا سکتا ہے. تو کہا جب وہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. حدیث قدسی یاد رکھیں. پھر آگے فرمایا کہا ہوتا ہوں اگر وہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں. سبحان اللہ, کیا فضائل ذکر کے کہ اگر میں اللہ کو یاد کرتا ہوں تو میرا رب بھی مجھے یاد کرتا ہے. دیکھیے ایسا سمجھ لیجئے, آپ سے اگر سمجھیے کوئی آ کے کہے کہ آپ کے محلے کے کارپوریٹر صاحب جو کہ پولیٹیکل ہیرارکی میں سب سے نچلا درجہ, یہیں سے پھر شروع ہوتے ہیں اوپر کی ہیرارکی, پولیٹیکل کارپوریٹرز ہوتے ہیں, میئرس ہوتے ہیں, ایم ایل ایز ہوتے ہیں, ایم پیز ہوتے ہیں نا, اس کے اوپر سب لیول جاتے ہیں. پھر ایم ایل ایز میں کچھ منسٹر لیول کے ہوتے ہیں, کچھ سادے ہوتے ہیں, ایم پیز میں سیم ہوتا ہے نا, سمجھ رہے نا. تو سمجھ لیجئے کارپوریٹر نے میرا تذکرہ کیا کہیں اور کسی نے آگے کہا بھائی آپ کا تذکرہ کارپوریٹر صاحب کر رہے تھے تو میں اپنے دل میں فخر محسوس کرتا ہوں, میرا نام کارپوریٹر مطلب لے رہا ہے. کسی نے کہہ دیا آپ کا ذکر تو ایم ایل اے کی مجلس میں چل رہا تھا لوکل, آپ کہیں گے او میری شخصیت, سمجھ رہے نا آپ, انسان اس سے فخر محسوس کرتا ہے. کوئی کہہ رہے لوکل آپ کا ایم پی آپ کا تذکرہ کر رہا تھا مجھ سے ملا تو آپ کی عزت کیا ہے. کوئی کہہ رہے پرائم منسٹر آپ کی تذکرہ کر رہا تھا فلاں جگہ بیٹھ کر کے فلاں آدمی اورنگ آباد میں کہ فلاں, کیسا فخر ہوتا ہے نا. تو اندازہ لگائیے جب میں اپنے رب کو جی میں یاد کرتا ہوں تو میرا رب بھی مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے, کتنی بڑی فضیلت ہے ذکر کہ اللہ ہمیں یاد کرتا ہے, ہم اس کو خاموشی سے کر رہے ہیں, وہ خاموشی سے ہم کو یاد کرتا ہے. آگے آئیے ذرا آگے بڑھتے ہیں. فرما جی میں یاد کرتا ہے, اور اگر وہ کسی محفل میں میرا تذکرہ کرتا, اللہ فرما رہا ہے, تو میں اس کا ذکر اس سے اچھی محفل میں کرتا ہوں. اور جب کوئی بندہ اللہ کا تذکرہ مجلس میں کر رہا ہے تو اللہ اس کا تذکرہ اس سے اچھی مجلس, اس سے مراد فرشتوں کی محفل میں اس کا تذکرہ. اب دیکھیے اب کیا کہنا ہے, ایک تو ہے کہ کوئی منسٹر جو ہے دل میں یاد کرے مجھے, دوسرا یہ ہے میں یہ اللہ کے ساتھ اس مثال کو جوڑ نہیں رہا ہوں, صرف اہمیت کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ورنہ اپنی اللہ کے لیے میں منسٹر کی مثال دے نہیں, نعوذ باللہ, اللہ کے لیے نہیں دے رہا ہوں. میں صرف بات کی اہمیت کی یاد کرنے کو ہم کتنا اہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کا آدمی یاد کرے تو ہم فخر محسوس کرتے ہیں, رب یاد کرتا ہے اگر ہم اس کو یاد کرتے ہیں. اور اگر وہ مجلس میں کہے کہ فلاں شخص ایسا ایسا ہے پورے لوگوں میں جو اس کے لائق, اس کے ایبل, اس کے لیول کے لوگ ہو, تو آپ کی اہمیت کتنی بڑھتی ہے. اللہ ہمیں فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہے. تو جو شخص اللہ کا ذکر گزار بندہ ہے, ذکر کرتا ہے, وہ آسمانوں میں اس کی شہرت ہوتی ہے, دنیا میں شاید اس کو کوئی نہ پہچانے لیکن آسمان میں مشہور ہوتا ہے. آگے سنیے ابھی فرمایا کہ اگر وہ میرا مجلس میں تذکرہ کرتا ہے تو میں اس سے اچھی مجلس میں تذکرہ کرتا ہوں. اگر وہ مجھ سے ایک بالش قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں. اگر وہ میری طرف بڑھتا ہے ایک بالش تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں. پھر فرمایا اگر وہ ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں ایک گز اس سے قریب ہو جاتا ہوں. اگر وہ ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو ایک گز میں اس سے جو ہے 3.5-4 فٹ سے بڑا ایک گز اس سے قریب ہوتا ہوں. اور فرمایا کہ ایک گز سے قریب ہوتا ہوں. اور اگر وہ میری جانب چل کر آتا ہے تو میں اس کی جانب دوڑ کر جاتا ہوں. کتنے فضائل ہیں, کتنے فوائد ہیں, کتنی اہمیت ہے اللہ کے ذکر. دل میں یاد کرو, اللہ یاد کر رہا اپنے جی میں. محفل میں تذکرہ کرو, اللہ کر رہا. تو اب جو چاہتا ہے اللہ اس کو یاد رکھے وہ اللہ کو یاد رکھے, جو چاہتا ہے اس کا تذکرہ اس سے اچھی مجلسوں میں وہ اللہ کا تذکرہ اس مجلسوں میں کرتا رہے, اور جو چاہتا ہے کہ اللہ اس سے قریب ہو تو وہ اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرے. یاد رکھے, ورنہ ہم اللہ سے قریب ہونے کی کوشش نہیں کرتے اور دعائیں چالو ہے کہ اللہ ہماری مدد کر, فلاں کر. آپ قریب تو ہوئیے اللہ کے, اللہ آپ سے قریب ہے. کہ ہم ایک بالش تو اللہ ایک ہاتھ, ہم ایک ہاتھ تو اللہ ایک گز, اور اگر ہم چل کر جاتے رب کی طرف تو ہمارا رب دوڑ کر آتا ہے. اس کی رحمت ایسی ہی یاد رکھی بندوں کے لیے. لیکن افسوس کی بات ہے ہم بندے اس کا شکر ادا نہیں کرتے. ہم بندے جیسا اس کا حق ہے ذکر کا نہیں کرتے, حالانکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ٹوٹے پھوٹے ذکر کو بھی اور اعمال کو بھی قبول کرتا ہے. اس کے لیے کیسے قبول کرتا ہے دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک ایک شخص بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا موجود ہوگا. لا الہ الا اللہ. ایک روایت نے فرمایا قیامت سے پہلے لوگوں کو صرف اتنا پتا ہوگا لا الہ الا اللہ. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس کے علاوہ کچھ نہیں؟ تو کہا نہیں, انہیں کچھ بھی یاد نہیں ہوگا. مطلب قیامت سے پہلے لوگوں کو محمد رسول اللہ بھی یاد نہیں ہوگا, نبی اکرم بھول جائیں گے. وہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے
تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ لا الہ الا اللہ کیا فائدہ دے گا پھر ان کو؟ تو کہا یہ ان کے مغفرت کے لیے کافی ہو جائے گا. کتنا سا ذکر لا الہ الا اللہ. مطلب قیامت سے پہلے لوگ کلمہ بھول جائیں گے, محمد رسول اللہ بھی نہیں پتا ہوگا, لیکن خالی لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ. سب سے افضل ذکر کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ لا الہ الا اللہ. اور سب سے افضل دعا الحمدللہ. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ بہت اہم ہے ذکر, یاد رکھیں بہت اہم ہے ذکر. اتنا اہم ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک انسان جس کے اعمال حد نظر جہاں تک نظر جائیں گی وہاں تک گناہ ہوں گے اس کے نام اعمال, لیکن ایک مرتبہ اس نے خالص دل سے کہا ہوگا لا الہ الا اللہ. جب اللہ اس بندے سے پوچھیں گا بندے آج کیا امید کرتا ہو, کہیں گا اللہ کیا امید کروں, سارے دفتر تو گناہ سے بھرے. اتنے اس کے اور حدیث کے الفاظ 99 دفتر ہوں گے, 99 دفتر 99 رجسٹر ہوں گے. ہر رجسٹر کی لمبائی زمین حد نظر جائیں گی اور جہاں تک نظر جائیں گی سارے گناہ, لکھے 99 دفتر اس کے گناہ سے بھرے ہوں گے. لیکن ایک اس کا عمل ہوگا جو سچے دل سے کہا ہوگا لا الہ الا اللہ. اللہ کہیں گا تولو. جب تولا جائے گا 99 دفتر ایک طرف اور لا الہ الا اللہ ایک طرف, تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا, 99 دفتر اس کے گناہ کے ہلکے پڑ جائیں گے. لا الہ الا اللہ ایک ذکر کی فضیلت بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو ابھی تو ذکر و اذکار ایسے ایسے احادیث میں آتے ہیں جس کو امتحان اس کو ہم کر سکتے ہیں. قرآن نے بھی بیان کی کئی دعاؤں کی شکل میں, احادیث میں بھی آتے ہیں فضائل کی شکل, لیکن وہ فضائل ہم کو نہیں سمجھتے. پتہ نہیں علم غلم فضائل ہم نے کہاں سے بنا لیے, وہ بڑے ہم کو سمجھتے ہیں. ہم جو اس چیز پہ آتے ہیں, لیکن اس مجلسوں کو اس ذکر کو لا الہ الا مخصوص نہیں کرنا چاہیے. جو عام ہے اس کو عام رہنے دیجیے. تعداد مقرر ان ذکروں کی تعداد ہم کبھی مقرر نہ کریں جو ذکر کی تعداد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں کی کہ 100 لاکھ 1 لاکھ بار 1,44,000 بار 24 میں. جو تعداد عام ہے جس کی خاص آپ نے بتایا اتنے بار تو ان کو اتنی بار ہی پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو دیکھیے کتنی اہم فضیلت ہے ذکر. اسی طرح جو ہے ذکر کے تعلق سے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں, یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے. حدیث کے الفاظ اس طرح سے, کوئی جماعت کسی مجلس میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے نہیں بیٹھتی مگر رحمت کے فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے, اور اللہ اس جماعت کا ذکر فرشتوں کے درمیان کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں. ذکر کا ایک فائدہ یہ ہے, آپ فرما رہے ہیں جب کوئی جماعت ایک مجلس میں آ کر بیٹھتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہیں, اس میں کچھ لوگ آگے بیٹھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے ان کو ڈھانک لیتے ہیں. اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ فرشتے اپنے پروں سے ڈھانکتے 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 پہلے آسمان تک ڈھانک دیتے ہیں اسے, پہلے آسمان. اور اس روایت میں کہ فرشتے ڈھانک لیتے ہیں, اللہ کی رحمت ان پر غالب آ جاتی ہے اور اللہ ان کا ذکر اپنے نزدیکی فرشتوں میں کرتا ہے. مقرب فرشتے یاد رکھیے, اس کے اسپیشل ہوتے ہیں نزدیکی, اور یہ مقرب فرشتے بڑے اہم ہیں یاد رکھیے. اس لیے کہ جب بندہ اللہ کو ذکر کرتا ہے, اللہ سے توبہ کرتا ہے, تو یہ فرشتوں کو اس کا علم ہوتا ہے چونکہ اللہ انہیں دیتا ہے, اور وہ اللہ سے گزارش کرتے ہیں اللہ اسے معاف کر دے, اس لیے کہ یہ تیرا ذکر کرتا ہے تو اس سے معافی طلب کرتا ہے, اور اللہ ان کی بات کو سنتا بھی ہے اس لیے کہ وہ اسپیشل فرشتے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ تو اللہ مخرب فرشتے. صحیح مسلم کی روایت ہے فرشتے پروں سے گھیرتے گھیرتے آسمان تک گھیر لیتے ہیں, اللہ اس مجلس کی مغفرت کر دیتا ہے. اور فرشتوں کہا فرشتوں یہ جتنے لوگ اس مجلس میں تھے جو میرے ذکر کی تھے سب کو معاف کر دیا جائے. تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اس میں تو 1-2 لوگ ایسے تھے یا کچھ لوگ ایسے تھے جو ایسا گزر رہے تھے, گزرتے گزرتے آ کے کچھ دیر کے لیے صرف بیٹھ گئے, تو اللہ کہتا ہے انہیں بھی معاف کر دو اس لیے کہ وہ جس مجلس میں بیٹھے تھے اس مجلس کی وجہ سے ان کی مغفرت کر دو. اور ذکر کرنے والوں کی اہمیت دیکھیے کہ اگر کوئی چلتے چلتے بھی بیٹھ کے کچھ سن لیتا ہے تو وہ بھی مغفور ہو جاتا ہے, اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ تو مجلس ہی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں کسی کو معاف مطلب جس کو کہیں گے اس کو معافی نہ دے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تو اللہ کے ذکر کی مجلس ہے. تو ہم جب بھی کہیں بیٹھے اللہ کا ذکر سے ہی شروع کے, ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ آپ کو دنیا کی میٹنگ میں بھی ہے اللہ کے ذکر سے پھر آپ باقی کا کام کرتے ہیں. بہت اہم ہے چونکہ اس کے بڑے فضائل آتے ہیں. اور اللہ کے ذکر میں سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ تلاوت قرآن. نہیں تو اب ذکر بولا تو آپ دعائیں یاد رکھیں گے, قرآن چڑھ دیں گے. سب سے افضل ذکر قرآن ہے. اس کا ہر حرف پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں ملتی ہے. کہ اس کا ہر حرف جب انسان پڑھتا ہے تو اس پہ 10 نیکیاں ملتی ہے نا. آپ نے فرمایا جب کوئی انسان قرآن پڑھتا ہے ہر حرف پہ 10 نیکی ملتی ہے. اور میں یہ نہیں کہتا ہوں الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف حرف و لام حرف و میم حرف. کہ الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, میم مطلب اگر تو کتنے نیکیاں مل جاتی ہیں؟ 30 نیکیاں. بہت اہم چیزیں معمولی نہیں ہوتی, سمجھ رہے ہیں بات؟ 30 نیکیاں اس کو مل جاتی ہے. یاد رکھیے. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے سب سے پہلے قرآن کو کثرت سے پڑھے, پھر اس کے بعد جو ہے جو دعائیں قرآنی آتی ہے, جو دعائیں حدیث کی, چونکہ یہ ذکر میں سب سے افضل چیزیں ہیں, یاد رکھیے. ٹھیک. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مخصوص ذکر بتائے ہیں. میں پورے نہیں رکھوں گا, میں 3 ہی رکھوں گا چونکہ وقت نہیں تھا, لیکن بہت اہم 3 میں نے چن کے رکھے اور جو اتنے آسان ہیں اتنے عام ہیں ہم ہمیشہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. کم از کم ایک ذکر کی مجلس تھی,
ایک ذکر کا درس تھا اور 3 ذکر تو سیکھ کر جائے تاکہ اس کو زندگی میں لاگو کر لیں تو ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے. آئیے وہ کون کون سے میں نے 3 ذکر چنے ہیں کہ میں آپ کے سامنے صرف فضائل بیان کرنے میں کتنے اہم اللہ کے ذکر وہ رکھ رہا ہوں، ورنہ بہت سارے اور بھی دعائیں ہیں. پہلا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں ذکر کے تعلق سے اور اس کی اہمیت بتاتے ہیں، اور یہ جو ہے ترغیب و ترہیب میں جو ہے یہ روایت ملتی ہے جو کہ صحیح روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا اور فرمایا، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے فرمایا، آپ نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10 مرتبہ ان کلمات کو پڑھے، کیا فرمایا؟ جو شخص ان کلمات کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے، وہ کلمات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کیا ہے؟ کون سے کلمات ہیں؟ بہت آسان ہے، اس کو عام زبان میں چوتھا کلمہ بولتے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے 1 سے 7 کلمے بنائے، کیسے بنائے نہیں پتا، لیکن بہرحال ایک عام سمجھ کے لیے بول رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اول کلمہ، دوم کلمہ، سوم کلمہ، چہارم کلمہ، پنجم تی چاروں میں، ٹھیک. ہندوستان میں 7 کلمے، پہلے ہم جب سیکھتے تھے جب 5 سیکھے تھے ہم نے، لیکن ابھی نئے بچے 7 کلمے سیکھتے ہیں. بہرحال تو ان ترتیب میں اگر لیا جاتا ہے یہ چوتھے میں آتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو آپ فرماتے اور کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس کلمے کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ جو ہے لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ٹھیک ہے. اس کے الفاظ جو ہے لہ الملک ولہ الحمد، اسی کے لیے جو ہے تمام ملکیت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ تمام چیزوں پر قادر ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے. جو شخص اس کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے دن میں، آپ سے فرماتے ہیں اس کا ثواب ایسے ہے گویا اس نے بنی اسماعیل میں سے 4 غلاموں کو آزاد کیا. اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے کتنے لوگوں کو آزاد کیا؟ 4 لوگوں کو. اور آپ کو پتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل کا تذکرہ کیوں آ رہا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ سے فرماتے ہیں اس نسل میں کسی نے بھی زنا نہیں کیا، کیونکہ انبیاء جو ہوتے سب سے پاکیزہ نسل میں پیدا ہوتے ہیں. سمجھے؟ مشرک گزرے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کوئی جو ہے زنا نہیں کیا، مطلب ولد الزنا یا زنا کی اولاد یا زنا نہیں کیا کسی. اتنی پاکیزہ نسل ہے یہ، آدم علیہ السلام سے لے کر اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. سمجھ رہے آپ؟ تو کہا اس نے بنی اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کیے. غلام آزاد کرنا بہت اجر ثواب کام ہے. کیا کرنا ہے ہم کو؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء، 10 مرتبہ پڑھنا ہے دن. تو کیا کیا آپ نے؟ بنی اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کر دی. صرف 10 مرتبہ کلمے کو پڑھنا ہے. کتنے فضائل اندازہ لگا. دوسری فضیلت جو ہے ایک اور ذکر کی جو میں آج رکھ رہا ہوں، ویسے بہت ہے لیکن 3 میں نے چنے ہیں صرف. دوسری فضیلت والا ذکر ہے جو بہت آسان ہے، ہم سب کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے جو کہ ترغیب و تہذیب، اسی میں جو یہ صحیح روایت ہے، بہت مشہور اور معروف روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے اور آخر میں یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وہی جو میں نے اس سے پہلے رکھا. تو 33 بار جو ہے اس شخص نے جو ہے الحمدللہ کہا، 33 بار سبحان اللہ کہا، 33 بار اللہ اکبر کہا، اور اس کے آخر میں یہ کہا، چونکہ 33 اور 33 ہو گئے 99 اور آخر میں 100 کی گنتی پوری کر دی یہ کہہ کر کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو آپ فرماتے اور کہتے ہیں جب یہ کہتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے اس کے فائدہ یہ ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، گویا اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو. ایک روایت میں فرمایا یہ پڑھنا غلام آزاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے. ایک روایت فرمایا اس کے پڑھنے سے 10 نیکیاں ہر اس پہ ملتے ہیں، مطلب اس کو 1000 نیکیاں ملتی. 100 بار پڑھا نا، 100 پڑھنے پہ اس کو 1000، 10 ہر اس پہ 10 تو 1000 نیکیاں ملتی ہے، 1000 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ فضائل اتنا آسان ہے نا کہ سارے گناہ حتیٰ کہ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہو کتنے کثرت سے سب معاف کر دیا جاتے صرف ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ 33 مرتبہ 33 مرتبہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر کہہ دے، اس کے سارے گناہ معاف. اور یہ گناہ صغیرہ ہوتے یاد، کبیرہ کے لیے توبہ ضروری ہوتی. کتنے فضائل ہیں. تیسری چیز جو میں نے جو بہرحال آج کے لیے چنی ہے وہ یہ ہے، اور بہرحال ایک اور ہے، 4 میں نے وہ کیے. تیسری چیز جو چنی ہے وہ بھی بڑی آسان ہے، بہت آسانی سے ہم کر سکتے ہیں اور سب کو یاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ حدیث جو ہے ترغیب و تہذیب کی، آپ نے فرمایا اور کہا جو شخص ٹھیک ہے یہ پڑھے جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. حدیث کا الفاظ اس لیے ہے قل لا حول ولا قوت، جو شخص اس کا وظیفہ کرے
لا حول ولا قوت الا باللہ فإنہ کنز من کنوز الجنہ. یہ حدیث کے الفاظ ہیں قل لا حول ولا قوت الا باللہ فإنہا کنز من کنوز الجنہ، کہ جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھیں گا تو یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. جنت کے خزانوں میں سے خزانہ، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لا حول، نہ ہمیں صلاحیت ہے نہ ہمیں سمجھ ہے، ولا قوت، نہ ہمیں کوئی چیز کرنے کی طاقت، الا باللہ، سوائے اس کے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی مشیت سے یہ تمام کام ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا اس کا وظیفہ کرو، اس لیے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک ڈھکا ہوا چھپا ہوا خزانہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنا ہی پڑھنا ہے، کبھی بھی آپ پڑھ سکتے عام. چوتھا جو ایک حدیث جو صحیح بخاری کی ہے، اور صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، لاسٹ حدیث کے الفاظ دیکھیے کیا ہے. کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پسند ہیں. خفیفتان علی اللسان، بہت آسان ہے انسان کی زبان پہ، بڑے ہلکے ہوتے زبان کے اعتبار سے. ثقیلتان فی المیزان، لیکن بہت وزنی بھاری ہوں گے روز قیامت میزان کے اندر. سبحان اللہ وبحمدہ وسبحان اللہ العظیم، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پسند ہے، ہونٹوں پر بڑے ہلکے ہیں، میزان میں بڑے بھاری ہے. سبحان اللہ وبحمدہ وسبحان اللہ العظیم، دو ہی کلمے. کس کو یاد نہیں؟ سب کو یاد ہے، بس اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جب یاد آئے سبحان اللہ وبحمدہ وسبحان اللہ العظیم پڑھ دیجیے، ہوگی. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور کتنے فضائل ان کے دیکھیے آپ بتائے جا رہے ہیں ان کے پڑھنے کے بارے میں، اور یہ بہت آسان عمل ہے، یاد رکھیں. ٹھیک، تو ہم اللہ کے ذکر کے معاملے میں بہت محتاط رہیں، چونکہ جو ذکر اللہ کا بندہ نہیں کرتا ہے اس کے تعلق سے حدیث میں الفاظ ہے، ذکر کرنے والے اور نہیں کرنے والے کی مثال الحی والمیت کی ہے. ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہیں کرنے والا مردہ ہوتا ہے، یاد رکھیے. اور جو بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے، پریشانیاں اس کے دل میں بھر جاتی ہے، اطمینان سے دل خالی ہو جاتے ہیں، تنگ دستی بھر جاتی ہے، دنیا کی زندگی جیرن ہو جاتی ہے، مشکل میں جو ہے زندگی گزارتا ہے. بہت نقصانات ہیں، یاد رکھیے. ذکر نہ کرنے سے شیطان حاوی ہو جاتا ہے، دل بے اطمینان ہوتا ہے، انسان پریشان ہوتا ہے. کئی چیزوں کا ذکر الہی علاج ہے. تو اگر آپ کہیں آپ پریشان ہیں، تنگ دستی ہے، بدحالی ہے، دل نہیں لگتا، وساوس آتے ہیں، شیطان آپ پر حاوی ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا، اور شیطان کے حاوی ہونے سے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں آپ سب جانتے ہیں. تو ان سب کا علاج کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اس کا علاج. آئیے میں اس کی کچھ دلائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے. جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے شیطان دور بھاگ جاتا ہے. اس کا دوسرا معنی ہوا جب بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا شیطان اس کے قریب آ جاتا ہے. اس لیے میں نے کہا شیطان قریب آ جاتا ہے. دوسرا جو ہے سورہ طہ سورہ نمبر 20 اس کی آیت نمبر 124 میں اللہ نے فرمایا اور کہا من اعرض عن ذکری فإنہ لہ معیشۃ ضنکا، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے ہم اس کی دنیا کی زندگی برباد کر دیتے ہیں. معیشۃ ضنکا، معیشت سمجھتے ہیں نا، معیشت اکنامی، اس کی دنیا کی زندگی اللہ فرما رہا ہے اس کو تنگ کر دیتا ہے. زندگی کو دنیا میں پریشان حال آدمی ہو جاتا ہے. اس لیے میں نے کہا دل بے اطمینان ہو جاتا ہے، شیطان گھیر لیتا ہے، دنیا تنگ ہو جاتی ہے کس انسان کے لیے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا. اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہے دنیا کھول دی جاتی ہے، شیطان دور رہتا ہے اس سے اور وہ اطمینان میں رہتا ہے. ورنہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے نا پریشان پریشان پریشان. اور جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا سب سے بڑی پریشانی میں ان کا چہرہ دیکھ کر آپ کہتے ہیں یار یہ آدمی تو پریشان لگتا نہیں. ٹھیک، تو اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے دلوں کے تعلق سے. بہت سے لوگ پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ کا ذکر علاج. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ رات سورہ نمبر 13 اس کی آیت نمبر 28 میں فرماتا کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں جو ہے لوگوں کے دل اطمینان پاتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں دل اطمینان پاتے ہیں. تو اگر ہم میں سے کوئی بے اطمینان ہے تو کیا کرنا ہے؟ دل کے اطمینان کے لیے اللہ کا ذکر کرنا ہے. کوئی دل کے اطمینان کے لیے نشہ کر رہا ہے، کوئی دل کو اطمینان رکھنے کے لیے شراب پی رہا ہے، کوئی دل ہے نا پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے تو آدمی کرتا ہے. پریشان ہونے کی وجہ سے بلڈ پریشر کی آپ سمجھو کوئی آدمی برائی نہیں کر رہا، کچھ لوگ اپنی پریشانیوں کا حل نشے کے ذریعے نکالتا. کچھ لوگ نہیں ہو رہے تو پھر ان کا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے، شوگر لیول ہائی ہو جا رہا ہے، فلاں بیماریاں آتی ہیں انسان نے، معلوم آپ کو پریشانیوں سے. جب ایک انسان اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے تو پریشان ہوتا ہے. پریشانیاں دور کرنے کے لیے یا تو وہ کچھ چیز جسم کو نقصان دہ پیتا ہے یا کھاتا ہے یا پھر اپنے جسم کو خراب کر لیتا ہے. تو اللہ کا ذکر کیجئے، تمام چیزوں میں انشاءاللہ آپ کو اطمینان، دنیا کی اچھی زندگی، شیطان ہم سے خود بخود دور ہو جائے گا. اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ منافق کی ایک صفت اس کے اندر ہوتی ہے. ذکر نہیں کرنے کا ایک نقصان تو یہ ہوا کہ وہ جو ہے شیطان اس پہ حاوی ہو گیا، دنیا کی زندگی برباد ہو گئی ہے نا، اور دل پریشان ہو گیا.
ذکر کرنے والے سے شیطان دور چلا گیا، دنیا کی زندگی اچھی ہو جائیں گی اور جو ہے دل اطمینان پائیں گے. یہ بات اور ذکر نہیں کرنا نفاق کی علامت بھی. اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 اس کی آیت نمبر 142 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، کہ منافق وہ ہے جو اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں حالانکہ یہ خود دھوکے میں ہیں. آگے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب اللہ کے ذکر نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کیسے کھڑے ہوتے؟ قاموا كُسَالَىٰ، بہت سستی سے. تو اللہ کا ذکر میں نماز بھی شامل ہے، قرآن ہے، نماز ہے، دعائیں ہیں. میں نے یہ بات تفصیلاً شروع میں رکھی ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بہت سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. پھر فرمایا یراؤن الناس، اور اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ لوگوں کو دکھائے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور نہیں کرتے اللہ کا ذکر مگر بہت تھوڑا. تو جو شخص اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ در حقیقت اس میں نفاق کی ایک علامت ہے. فوراً اللہ سے توبہ کرے اور اللہ کا ذکر چالو کر دے. اور توبہ بھی اللہ کا ذکر ہی ہے. یاد رکھیے ذکر کا بڑا وسیع معنی یاد رکھیے. قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، اللہ کے دین کا تذکرہ کرنا، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، دعاؤں کا پڑھنا، وہ ساری چیزیں ذکر ہے. تو جو ہے منافق کی ایک صفت آ جاتی ہے، دنیا تنگ کر دی جاتی ہے، دل بے اطمینان ہوتے، شیطان لپٹ جاتا ہے. اور ذکر کرنے سے سب فائدے الٹ، شیطان دور ہو جاتا ہے، دنیا کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، دل کو اطمینان آ جاتا ہے، منافقت کی صفت نکل جاتی ہے. ٹھیک، آگے آئیے. وہ لوگ جو اپنے دلوں کو سخت کر لیتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرنا یہ دلوں کی سختی کی علامت ہے. دل سخت ہو گئے تو ان کے تعلق سے اللہ نے وعید کی قرآن میں. اور سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 22 میں کہا فرمایا اپنے اللہ نے فرمایا کہا فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، کہ اللہ نے فرمایا کہ تباہی ہے، ہلاکت ہے، ویل ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد سے سخت ہو چکے ہیں. ویل کا لفظ دیکھیے فرمایا فویل للقاسیۃ قلوبہم، ان لوگوں کے لیے لعنت ہے جن کے دل سخت ہو گئے من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے. تو اللہ نے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا کہا ان کے دل سخت ہے اور اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں. تو کیا ہم اور آپ اللہ کی لعنت کے مستحق ہونا چاہتے ہیں اللہ کا ذکر چھوڑ کر؟ نہیں نا. تو اللہ کا ذکر ہمیں کثرت سے کرنا پڑے گا. اور اللہ کے ذکر کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے تاکید کیا کہیں اللہ کے ذکر سے نبی آپ غافل نہ ہو جانا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم سورہ اعراف سورہ نمبر 5 اس کی آیت میں 205 میں آیا. اس کا آخری حصہ آیت کا اللہ نے فرمایا اور کہا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اے نبی اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہ ڈال دینا، یا اپنے ذکر اللہ کا ذکر نہ کر کے اپنے آپ کا شمار غافلوں میں نہ کر لینا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید آ رہی ہے نبی اللہ کا ذکر نہیں کر کے اپنے دل کو غافلوں میں شامل مت کر لینا. پھر جب نبی کو یہ تاکید ہے ہمارے لیے کتنی اہم تاکید ہے. آئیے ابو داؤد کی ایک حدیث سنیے. وہ مجلس جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا اس مجلس کی برائی کیا ہے. جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، ہم کئی مجلسوں میں جاتے اور بیٹھتے ہیں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا. لیکن اب آپ یہ سوال کریں گے آپ کیا ہر جگہ جانا تو کیا اجتماع شروع کر دینا کہ ہاں اللہ کا ذکر بولتا ہوں؟ اللہ کے ذکر میں ہر بار آپ کو اجتماع نہیں لینا ہے. لیکن آپ کسی مجلس میں گئے، مجلس میں گئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں، کیا ہے، کیا خیر خیریت ہے، کیوں کر رہے ہیں آپ سلام؟ اللہ نے حکم دیا، نبی کی سنت ہے. خیر خیریت کیوں پوچھ رہے ہیں؟ نبی کا طریقہ تھا، اس کے دین کو یاد کریں نا. بھائی اللہ آپ کو اچھا رکھے، اللہ آپ کو وہ کرے، چلو ماشاءاللہ آپ کے رحم سے ان کی خوشی، یہ ذکر ہے تو خاص نہیں. لیکن کچھ مجلس ایسی بھی اللہ رحم کرے آج ہم پر کہ غیر اور کیا چل رہا ہے؟ ارے تو مسلمان ہے نا، ہاں مسلمان ہے، اگلی بار سے انشاءاللہ سلام چالو کر دیں گے. اور کیا چل رہا ہے اپنا؟ تو بہت زبردست بڑھیا چل رہا ہے. یہ تم خود بڑھیا کر لے رہے کیا اپنا؟ نہیں. تو الحمدللہ کون؟ الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے. پوری مجلس ذکر سے خالی ہے، ہماری ملے تو خالی ہنس دیے، بہت زبردست چل رہا، بہت یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ کامیابی وہ کامیابی، یہ بزنس وہ بزنس، یہ ایسا وہ ایسا، صحت بہترین. لیکن ایک بھی اللہ کا ذکر دیکھیے نہیں آیا شروع سے آخر تک. اور کیا چلتے بس چلو نکلتے ہیں ملیں گے، آخر تک ایک ذکر کا جملہ نہیں اللہ کا. یہ مجلسیں ہیں جو ذکر سے خالی ہوتی ہیں، ان کا حال کیا ہوگا؟ ابو داؤد کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا فرمایا کہ جو ہے آپ نے اس شخص کی اس مجلس کی مذمت کی اور اس کے الفاظ سے جو جماعت کسی مجلس سے اللہ کا ذکر کیے بغیر اٹھ جاتی ہے. آپ ایک بڑے فنکشن میں گئے، آپ ایک جماعت ہے چونکہ وہ بہت بڑی مجلس ہے، وہاں آپ گئے اور آپ نے اللہ کا ذکر نہیں کیا اور اس کے بغیر اٹھ جاتی ہے، گویا کہ کسی گدھے کی سڑی ہوئی لاش پر سے اٹھی ہے. جو لوگ جاتے ہیں کسی مجلس میں اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے پھر چلے جاتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے کہ گدھے کی بڑی لاش جو سڑی ہوئی تھی اس کے پاس سے کو بیٹھ کر اٹھا. اتنی بدبودار مجلس ہوتی ہے جو لاش پڑی تھی. اور یہ مجلس قیامت کے دن اس کے لیے باعث حسرت اور ندامت ہوں گی. ایسی مجلسیں جو اللہ کے ذکر سے شروع اور ختم نہیں ہوتی، اللہ کا ذکر بیچ بیچ میں نہیں ہوتا، یہ مجلسوں کی مثال ایسی ہے کہ ایک مرا ہوا سڑا ہوا گدھا پڑا ہے اور وہاں ہم سب بیٹھے ہیں. اور روز قیامت یہ حسرت کی، ندامت کی، حسرت مطلب وہ کہیں کاش کی نہیں کرتا، اور ندامت کی کیوں میں نے کیا تھا، اس کا باعث بننے والے. اور اللہ ہم پر ایسی مجلسیں ہوتی ہیں، مجلس میں خالی ہنس رہے ہیں،
بات چیت ہوئی، ایک ذکر نہیں اللہ کا، انشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ الحمدللہ سبحان، کوئی ذکر نہیں پورا، اور کل آ جاؤں گا، کل یہ کر دوں گا، بہت اچھا ہو گیا، بچوں کا شادی طے کر دیا بچی کی، یہ ہو گیا، سب ایک ذکر نہیں گزر رہا، چلو آتے پھر ملیں گے۔ یہ مجلس ایسی جیسے ایک سڑا ہوا گدھا تھا، وہاں لوگ بیٹھے، کوئی آدمی پسند کرتا ہے سڑے ہوئے گدھے کے پاس بیٹھنا؟ یہ تو دنیا کی مثال، لیکن آخرت میں بہت حسرت، کاش کہ نہیں بیٹھا ہوتا، کیوں بیٹھا تھا اس میں، اور ندامت، بہت افسوس ہوگا کہ کیا کر بیٹھا میں۔ ہر مجلس کی شوہر اللہ کے نام، ٹھیک ہے، میں اپنے کوئی بھی جو مجلس ہو رہی ہے وہ دینی مجلس نہیں ہے، دنیا بھی ہے، شروعات تو دین سے کر سکتا ہوں، شروعات تو کر سکتا ہوں، یہ بڑی بات ہے، یاد رکھ، سمجھ رہے ہیں بات کو، یہ بڑی بات ہے، اور ایسے بہت ساری مثالیں اسلاف سے ملتی ہیں۔ تو اللہ کے ذکر، کوئی بھی مجلس، دنیاوی مجلس، ہماری میٹنگ ہے دنیاوی، الحمدللہ رب العالمین، اس سے تو شروع کر سکتے ہیں، پھر آپ چلتے رہیے، بیچ بیچ میں اللہ کا ذکر چلتے رہے گا، وقتاً فوقتاً انشاءاللہ کی شکلیں، ماشاءاللہ کی شکلیں، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ہم دیکھتے، بہت افسوس کی بات ہے، ہماری مجلس سے 100% خالی ہوتی ہے ہمارے الفاظ۔ ایسا بنا لیجیے اپنے آپ کو کہ یہ تو ہوں گا ہی نہیں کہ انشاءاللہ ماشاءاللہ کے بغیر کوئی بات میری شروع ختم ہو، ملاقات ہوئی، سلام، اللہ کا ذکر، کیا چل رہا ہے، بہت اچھے، الحمدللہ، ہے نا، الحمدللہ، بہت معاملہ اچھا ہے، انشاءاللہ یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ماشاءاللہ وہ کام اللہ نے مجھ سے لے لیا، امید کرتا ہوں اللہ برکت دے گا میرے کام میں، آپ بھی دعا کیجیے کہ اللہ برکت دے اس کام میں، آپ دعا دے رہے ماشاءاللہ اللہ برکت دے آپ کا۔ پوری تذکرہ اپنے آپ کو بنا لے، ایسی زبان بنا لے اپنے کی وہ ذکر ہی کرے جب بھی کھلے، تو اس کے علاوہ لفظ ہی نہ، تو ہم دیکھیں گے پھر ہم مجبوری میں بھی بات کریں گے، بے ہوشی میں بھی بات کریں گے، اور ایسی حالت میں جہاں انسان کو ہوش نہیں ہوتا تب بھی اللہ کا ذکر ہمارے زبان پر روا دوا رہے گا، اس لیے کہ ہم عادی تھے اپنے ہوش و حواس میں اللہ کے ذکر کے، تو انشاءاللہ جب بے ہوشی طاری ہوگی تب بھی انشاءاللہ زبان پہ سے الفاظ جو ہے اللہ کے ذکر کے نکلیں گے۔ تو بہت زیادہ ضروری ہے اپنے آپ کو ہم جو ہے سختی سے جو ہے ذکر کرنے والا بنائیں، اور ذکر کرنے والوں کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ آئیے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 35 میں اللہ نے فرمایا اور کہا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ یہ فائدہ ہے ذکر کا، کیا فرمایا؟ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کثرت سے ذکر کرنے والے مرد، والذاکرات، اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتوں کے ساتھ، اعد اللہ لہم مغفرت، اللہ ان سے وعدہ کر چکا ہے مغفرت کا، واجرا عظیما، اور روز قیامت ایک بہت بڑے اجر کا۔ یہ کس کے ساتھ؟ ذکر کرنے والے مرد، والذاکرین اللہ کثیرا، ذکر کرنے والے مرد کثرت سے، والذاکراتی، اور ذکر کرنے والی عورتیں کثرت سے، اعد اللہ لہم مغفرت، اللہ ان سے وعدہ کر چکا ہے مغفرت کا، واجرا عظیما، اور روز قیامت بہت بڑے اجر کا۔ اور وہ کیا ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے، علماء لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں، جب بھی تذکرہ ایسا آتا ہے، عذاب علیم، عذاب شدید، ٹھیک ہے، عذاب عظیم یا اجرا عظیما، یہ ایسے گناہ، مطلب ایسی اذیتیں ہیں جو جہنم کے بارے میں جب آتی ہے، اور جب جنت کے بارے میں آتی ہے، جیسے اجر عظیمہ یہاں آیا، یہ ایسے اجر ہے جن کو چونکہ انسان سمجھ نہیں سکتا، بلکہ اللہ نے ڈیفائن بھی نہیں کیا اسے، جیسے عذاب علیم، دردناک عذاب، تو وہ اتنا دردناک ہوں گا، علماء لکھتے ہیں کہ وہ ہم دنیا میں کوئی ایگزامپل نہیں ہے اس کا، اس لیے اللہ نے خالی علیم بول کے گزر گیا۔ یہ کچھ عذاب کا تذکرہ آیا، جہنم میں ان کے اوپر سانپ ہوں گے، سانپ ہم کو سمجھتے سانپ وہ کاٹیں گے، بات صحیح، لیکن کچھ عذاب کا صرف تذکرہ آتا ہے، کیوں؟ وہ ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ تو یہاں کا عذاب اجر عظیم، اتنا بڑا اجر کہ ہم دنیا میں اس کو مطلب امیجن نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ نے چھوڑ دیا اور چلا گیا آگے، بس بہت بڑا سمجھ جاؤ، سمجھ رہے؟ یہ ذکر کرنے والوں کے تعلق سے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا کثرت سے ذکر کریں اور کہیں غافلوں میں نہ ہو جائے، جیسے کہ سورہ اعراف سورہ نمبر 5 آیت نمبر 205 میں اللہ نے فرمایا، کہا اپنے جو ہے پروردگار کا دل ہی میں عاجزی اور خوف کے ساتھ اور پست آواز سے صبح اور شام یاد کرتے رہو، اور ذکر الہی سے غفلت برتنے والوں میں نہ ہو جاؤ۔ یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، جس کا حصہ میں نے پڑھا ہوا تھا، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اے نبی آپ غفلت کرنے والوں میں نہ ہو جانا۔ تو آیت پوری ایسی ہے، اپنے پروردگار کا دل ہی میں عاجزی اور خوف اور پست آواز سے صبح اور شام ذکر کیا کرو، اور اے نبی کہیں آپ غفلت کرنے والوں میں ذکر کے معاملے میں نہ ہو جائے۔ تو ہم بھی جو ہے اللہ کے ذکر کو لازم جانیں، ذکر کو تھام لے، اور ذکر کو اپنا شعار بنا لے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لوگ آپ کو دیکھ کر اللہ کے ذکر کرنے والے بن جائیں، لوگ آپ کی وجہ سے اللہ کا ذکر کرے کہ ماشاءاللہ یہ آدمی اتنی بات کرتا ہے اللہ کے ذکر کی، ہم کیسے اس کو اس کے خلاف بات کریں، وہ بھی آپ کے ساتھ ذکر کرنے لگ جائے۔ ورنہ ہوتا ہے کہ ہم اتنی گندی باتیں اپنے زبانوں سے نکالتے ہیں، ذکر کے خلاف کام کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں لوگ ہم سے برائی سیکھتے، اچھا نہیں۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے، اور ہمیشہ اللہ کے ذکر کو غالب جانے، اور ہمیشہ اللہ
اللہ کے ذکر کو اپنے پر لازم جانیں اور اللہ کا ذکر میں اپنی زبان کو تر رکھیں. انشاءاللہ عزیز دنیا میں اس کے فائدے اٹھائیں گے, انشاءاللہ عزیز آخرت میں اس کے فائدے ہیں. ورنہ ایک پریشان کن زندگی, دنیا کی ایک بری زندگی, شیطان کے وسوسے اور ہم پر غلبہ ہو جائیں گا, اور جو ہے آخرت میں ہم بہت بڑا خسارہ اٹھائیں گے. اور ذکر کرنے سے قلب کا اطمینان, دل کا اطمینان, دل سے بیماریاں اور بہت سارے مسائل سے انسان پریشانی سے دور ہوں گا, شیطان ہم سے دور ہو جائیں گا, اور آخرت میں بہت بڑے ایک اچھی دنیا کی زندگی اور آخرت میں بہت بڑا ہم اجر پائیں گے. تو یہ چند باتیں تھی جو اللہ کے ذکر کے تعلق سے میں نے جو مناسب سمجھی آپ کے سامنے رکھی. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گا اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کے لیے اپنا ذکر کرنا جو ہم آسان کریں. ہمیں ایک ایسی زبان ہے اللہ عطا فرمائے جو تیرا ذکر ہی کرتے رہے اور ساری زندگی ہم تیرا ذکر کریں, اور جہاں کہیں اللہ ہم تیرا ذکر کریں, اور خاتمہ بھی ہمارا تیرا ذکر پر ہی ہو, اور جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھیں, خاتمہ ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.